باب اذا انکح الولیان، اگر دو ولی اکٹھے نکاح کرائیں اپنی متولیہ کا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دو ولی جو ہیں وہ صغیرہ کا اکٹھے نکاح کرائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ مولیہ کا، جس پر ان کو ولی بنایا گیا ہے، متولی ہے، شاید لفظ غلط ہوگا کیونکہ متولی تو خود ذمہ دار کو کہتے ہیں، تو صغیرہ کا یا مولیہ کا دو ولی نکاح کرائیں تو اس بارے میں یہاں پہ حدیث آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جو بھی عورت جس کے دو ولی نکاح کرائیں تو ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی، اور جو بھی آدمی بیع کرے دو آدمیوں سے تو ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی، تو الفضل للمتقدم، یہ تو ترجمۃ الباب اور حدیث ہے، مطابقت واضح ہے۔ فقہا کیا کہتے ہیں اس بارے میں قرآن و حدیث احادیث کو سامنے رکھ کر؟ تو اگر تو وہ اکٹھے نکاح کرائیں ایک ہی وقت میں پھر تو وہ فاسد ہے، کیونکہ لا ترجیح لأحد، اور اگر جو ہے آگے پیچھے نکاح کرائیں، سمجھ آ رہی، تو پھر وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ اول کے لیے ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس میں اختلاف ہے، یہ تو جمہور کی رائے ہے، مالکیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ ولیوں کا اتفاق ضروری ہے، اور منہل کو سامنے رکھ کے یہ بات سامنے میں آتی ہے جو مالکی مذہب کی کتاب ہے کہ بعض صورتوں میں پہلے کا نکاح ہوگا صحیح اور بعض صورتوں میں دوسرے کا ہوگا، سمجھ آ رہی، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہ ولی مراد ہیں جو ایک درجے کے ولی ہیں، سمجھ آ رہی، اگر درجے میں فرق ہے تو ظاہری بات ہے اقرب جو ہے ولی اس کا نکاح مقدم ہے بنسبت کس کے؟ ابعد کے۔ جی چلیں جی۔ جی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی تم ان کو نکاح کرنے سے منع کرو۔ پیچھے بھی عزل کا ذکر تھا، وہ حکم تھا جو اولیاء امرہ ہے ان کے ساتھ، اور یہ حکم ہے اولیاء زوج کے ساتھ کہ اولیاء زوج کو چاہیے کہ وہ عورت پہ زبردستی نہ کریں، جس طرح جاہلیت کی ایک عادت تھی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو پیچھے وارث ہوتے تھے وہ عورت ان کے ماتحت ہوتی تھی، آج بھی یہی رواج ہے، سمجھ آ رہی، جس کا شوہر مر جائے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ آگے نکاح کرے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، سمجھ آ رہی، نہ وہ خود نکاح کر سکتی ہے اور نہ اس کا نکاح کراتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ خود بول نہیں سکتی، سمجھ آ رہی، ورنہ عورت ہو یا مرد ہو خواہشات تو سب کے ساتھ ہیں، اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اس کی تربیت کرے، اس کو اپنے ساتھ دوسری جگہ پہ لے جائے، دوسرے شوہر کے پاس، نہیں تو جو اس کے اصل تو ذمہ داری ماں کی نہیں ہے، ذمہ داری تو باپ کی ہے، وہ باپ کی اولاد ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ آج بھی یہی حکم ہے۔ جی دیکھیں، قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا اثبات حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الشيباني وذكره عطاء بن الحسن السوائي ولا اظنه عن الا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية لا يحل لكم تنكحوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل اذا مات كان اولياؤه حق بامرأته ولي نفسها۔ جی عورت کی ذات کے جو ولی تھے باپ اور دادا، ان کی بنسبت
مرد کے جو اولیاء یہ زیادہ حقدار ہوتے تھے. جی إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها جی وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم بعض وہ مال لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی تم نے دیا یعنی تمہاری طرف سے دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح نہ کرو. جی چلو. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة في قرابته فيعذرها حتى تموت أو ترد إليه صداقها جی. فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. وبه قال آدمی مر جاتا، آدمی جو ہے وہ کسی قریبی عورت کا وارث ہوتا، فَيَعْزِلُهَا، اور پھر یہ اس کو کیا کر دیتا؟ اپنے سے الگ کر دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اس کی طرف مار لٹا دے. تو لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا. توجہ کرے، دو تشریح سامنے آ رہی ہیں فی الحال. ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنی بیوی کو کیا کرنا، اتنا مجبور کرنا کہ وہ یا ایسے ہی مر جائے، یعنی اسے پورے اچھے تعلقات نہ رکھنا، ظلم کرنا، یا یہ کہ وہ اس کا مال واپس دے کے پھر آگے چلی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر ورثاء کے ساتھ لگائیں تو تب بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی کہ بھئی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم عورت پہ ظلم کریں، اور وہ کرتے تھے تاکہ اس کے پاس جو کچھ ہمارے رشتہ دار کا گیا ہوا ہے، اب خلو کی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ خلو تو ہوتا ہے جب زوج موجود ہوتا ہے، زوج تو مر چکا ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن زوج نے جو اس کو دیا تھا وہ واپس کر دے اور پھر یہ آگے جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا أحمد بن شبوية حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد الله مولى عمر عن الزهادي بمعنى قال فمن الله على اللہ نے اس بارے میں نصیحت کی. جی چلیں. باب في استعمار کا معنی رائے لینا. سمجھ آ رہی؟ اور یہاں پہ مسئلہ آتا تھا ولایت الاجبار کا، پیچھے گزر بھی چکا ہے، آپ نے ترمذی میں بھی مفصل پڑھا ہوگا، بخاری میں بھی پڑھا ہوگا. ولایت اجبار کا جو مسئلہ ہے، احناف کے ہاں اس کی علت صغر ہے، اور جمہور کے ہاں یعنی شوافی کے ہاں خاص طور پہ اس کی جو علت ہے وہ بکر ہے. سمجھ آ رہی؟ امام احمد کے ہاں بعض صورتوں میں صغر علت بنتی ہے. تو اب 4 صورتیں بنتی ہیں. اگر صغیرہ باکرہ ہے تو بالاتفاق ولایت ہے، سیبہ بالغہ ہے تو بالاتفاق نہیں ہے، صغیرہ سیبہ ہے تو ہمارے یہاں ان کے یہاں نہیں ہے، اور اگر بالغہ باکرہ ہے تو پھر شوافی کے یہاں اس کے اوپر ولایت ہے اور ہمارے یہاں ولایت نہیں ہے. یہ ولایت اجبار کا مسئلہ ہے. دلیل شوافی کی یہی دلیل ہے جو آ رہی حدیث کے اندر، لا تنکحوا السیب حتی تستعمر ولا البکر الا باذنہا. یہاں پہ دیکھو سیوبت اور بکارت کو مدار بنایا گیا ہے، سیبہ باکرہ. آگے ایک دلیل ہے الایّم احق بنفسہا، اور بعض متن کے اندر السیب احق بنفسہا ہے، تو سیبہ احق بنفسہا ہے مطلب باکرہ نہیں. تو یہ ان کے ہاں ان کی دلیل ہے. اور احناف کی دلیل ایک تو وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سمجھ آ رہی، لا تعذلوہن ان ینکحن. سمجھ آ رہی؟ اس قسم کی جس میں عورت کی طرف نسبت کا کی گئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہی الایّم احق بنفسہا، کیونکہ ایم کہتے ہیں من لا زوج لہا، قاموس میں یہ لکھا ہے جس کا زوج نہ ہو، تو باکرہ ہو یا سیبہ دونوں کو شامل ہے. سمجھ آ رہی؟ اور علامہ طرپشتی جنہوں نے اس حدیث کی واضح شرح کی ہے، محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایم کا معنی یہی لیا من لا زوج لہا، جو باکرہ کو بھی شامل ہے. سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ یہ ہماری دلیل ہے
اور دلیل کس طرح ہوگی؟ حق کو اس میں تفضیل کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ مفضل جو ہے اس کو ایک زیادہ حق حاصل ہے، تو مفضل کون ہے؟ ایم خود، اور مفضل علیہ اس کے ولی ہیں، تو اس کو ایک زائدہ، یعنی اگر وہ اس کے ساتھ حقدار ہے نکاح کے تو یہ خود بطریق اولا حقدار ہے، تو یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے۔ اور باقی یہ جو روایت جس سے انہوں نے استدلال کیا آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، لا تنکح السیب حتی تستأمر ولا البکر حتی الا باذنہا، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں پہ سیبہ سے مراد صغیرہ نہیں ہے، کیونکہ صغیرہ جو ہوتی ہے اس کی رائے کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے اتفاق فقہا، تو صغیر یہاں پہ مراد بالغہ سیبہ ہے، تو سیب بالغ، بکر بالغ، سمجھ آ رہی؟ تو دونوں جگہ بالغہ کی بات آ گئی، سمجھ آ رہی کہ بالغہ سیبہ کا مشورہ لیا جائے اور باکرہ جو ہے جو باکرہ غیر سیب ہے اس سے یعنی اجازت لی جائے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو ہماری دلیل ہو گیا کہ بلوغت معیار ہے۔ اور باقی ولل بکر الا باذنہا، کہ باکرہ جو ہے اس سے اجازت لینی چاہیے، نہ نکاح کرایا جائے مگر اس کی اجازت سے کرایا جائے، بغیر اجازت کے نہ کرایا جائے۔ تو یہ باکرہ سیبہ کا فرق کیوں ذکر کیا ہے؟ اجازت تو صرف باکرہ سے لینی چاہیے نا شافعیہ کے مذہب کے مطابق، تو فرق کی وجہ یہی ہے کہ بھئی چونکہ باکرہ کا اذن اور طریقے سے ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ بھئی باکرہ کے اوپر جب ولایت اجبار ہے تو پھر اس سے اذن کا کیا مقصد ہے، سمجھ آ رہی؟ تو شوافع پہ یہ رد ہوا، ان کے خلاف گیا کہ باکرہ پہ جب ولایت اجبار آپ کے ہاں ہے تو اذن کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتے ہیں یہ استحبابی ہے کہ بہتر ہے اسے اجازت لی جائے، اور ہمارے ہاں اذن کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا اذن اور ہے اور سیبہ کا اذن اور ہے، فرق ہے نا دونوں کی اجازت میں۔ اور دوسرے نمبر پہ اذن ہمارے یہاں استحبابی ہے، چونکہ اگر باکرہ بالغہ ہے تو بہتر ہے کہ اس سے رائے لے لیں تاکہ اس نکاح کے اندر دوام ہو، سمجھ آ رہی؟ یہ ان کے مذہب میں غلط کہہ گیا ہوں، اگر بالغہ ہے تو ان کے مذہب میں دوام ہے، سمجھ آ رہی؟ ہمارے مذہب میں تو کیا کہتے اس کو، یعنی ان کے ہاں تو باکرہ کے اوپر بلکہ نہیں، ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ دوام ہو، سمجھ آ رہی؟ ان کے مذہب میں تو ویسے بھی باکرہ پہ ولایت اجبار حاصل ہے۔ شوافع کے مذہب میں جو باکرہ لڑکی ہے اس کے اوپر ولایت ہے نا، تو اس لیے اسے اجازت لینی ہے تو نکاح ہونا ہے۔ ہمارے ہاں بالغہ باکرہ سے اجازت نہیں ضروری، اجبار ہے ہی نہیں، تو یہ استحبابی امر ہے، صحیح ہو گیا۔ باقی باکرہ اور بالغہ کے اذن میں فرق ہے، سیبہ بول کے کہے گی تب اس کا اذن ہوگا ثابت، اور باکرہ جو ہے وہ اگر ہنس پڑے یا رو پڑے، رونے میں پھر اگر چیخ چلا کے روئے تو پھر یہ انکار سمجھا جائے گا، اگر مطلقاً روئے جس میں آواز نہ ہو تو یہ اجازت سمجھی جائے گی۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر گرم آنسو ہیں یا ٹھنڈے ہیں، اس کا بھی فرق کیا ہے کہ گرم ناراضگی کی دلیل ہے اور ٹھنڈے جو ہیں یہ رضا کی دلیل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال تو دو صورتیں اتفاقی اور دو صورتیں کیا ہیں؟ اختلافی ہیں۔ ایک اور یہاں پہ مسئلہ چلتا ہے کہ یہ جو اجبار کی ولایت ہے صرف باپ کو ہے یا دادا کو بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ شوافع یہ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے یہ اجبار کی باپ کو بھی ہے ولایت اجبار، اور باپ کے علاوہ دادے کے حق میں بھی ہے، اور امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف باپ کے حق میں اجازت ہے، یعنی گویا کہ اجبار الیتیمہ جو ہے، سمجھ آ رہی، یہ صرف اب کے حق میں ہے، اب یا وصی اب یا دادا تک بھی جائے گی یہ اجبار۔ تو شوافع کہتے ہیں دادے کا حکم بھی باپ جیسا ہے کہ وہ بھی اجبار کر سکتا ہے۔ احناف کے ہاں
صغیرہ پر اجبار ہر ولی کر سکتا ہے، تو فرق کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فرق یہ ہوگا، یہ ہدایہ میں بھی گزرا ہے کہ جو اگر غیر اب کرے گا اس کے اوپر اجبار تو ولی کو صغیرہ کو اختیار ہو جائے گا، خیار بلوغ، ٹھیک ہو گیا؟ تو سب کو سب کو ولایت اجبار ہے، اور اگر باپ کرے گا اجبار تو پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا، خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔ ہوگی یہ والی بات؟ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر الا باذنها قالوا يا رسول الله وما اذنها قال ان وہ چپ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں۔ قال حدثنا ابو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة بنفسها قال سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها۔ جی اگر چپ ہو جائے تو اجازت ہے، اگر انکار کرے تو جواز نہیں ہے۔ تو یتیمہ سے مراد بالغہ ہے، خیال کرنا، یتیمہ باعتبار ماکانہ کہ اس کو کہا گیا ہے۔ یتیمہ سے مراد صغیرہ نہیں، حقیقی یتیمہ نہیں کہ جو نابالغہ ہو، کیونکہ جو یتیمہ نابالغ ہے اس کا تو اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ایسی ہے جیسے وآتوا الیتامى اموالہم، تو یتامہ ماکانہ کے اعتبار سے، ایسے یہ یتیمہ ماکانہ کے اعتبار سے۔ جی چلو۔ والإخبار بحديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو ورواه أبو عمرو زكوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها۔ جی اس کا چپ ہونا ہے، اس کا کیا ہے؟ اقرار ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث ولا الوهم من ابن إدريس۔ جی ابن ادریس کا وہم ہے، بکت کے لفظ نہیں ہے۔ جی۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسماعيل بن أمية حدثني صفة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن۔ اس کو کہتے ہیں رعایت الجانبین۔ ولایت دی مردوں کو ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی مائیں جو ہیں ان سے بھی مشورہ لو، سمجھ آ رہی؟ چونکہ اختیار اگرچہ باپ کا ہے، سمجھ آ رہی، لیکن اس اختیار کا صحیح استعمال تب ہے جب کہ وہ عورت بچی کی ماں سے ذریعے نکاح ہوگا، کیونکہ معاملات جو لڑکیوں کے وہ تو مائیں جانیں گی، سمجھ آ رہی، وہ تو مرد اس طرح نہیں جان سکتے۔ تو گویا کہ باہر کے جو معاملات ہیں وہ مرد سنبھالیں گے اور اندر کے جو معاملات ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں سنبھالیں گی، اور لڑکیوں سے اجازت لے لی جائے گی، مشورہ لے لیا جائے گا۔ تو کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ سب کی رائے سے نکاح ہوگا تو کل کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا اور یہ اچھا نکاح ہوگا، اور اگر بغیر اس کے ہو تو پھر اس میں پریشانی بن سکتی ہے۔ جی چلیں۔ تو یہ امر استحبابی ہے۔ جی۔ باب فی البکر یزوج ابوہا، باکرہ کا نکاح والد کرائے اور اجازت نہ لے، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں یہ نکاح سمجھ آ رہی ہو جائے گا، کیونکہ باکرہ بالغہ سے اجازت تو ویسے بھی استحبابی ہے، وجوبی تو ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن ولی کو اختیار ہوگا، اگر وہ مطلب کف میں نکاح نہ ہو تو ولی اس پہ اعتراض کر سکتا، اور اگر باپ نکاح کرا دیتا اور مشورہ نہیں لیتا تو مطلب وہ نکاح تو نہ ہوا نا ہمارے یہاں، کیونکہ حق و بنفسیہ تو وہ خود ہے، اجبار کی ولایت تو ہے نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے حدیث یہ ہمارے موافق ہے کہ آپ نے اس کو اختیار دے دیا، تیری مرضی ہے اس نکاح کو باقی رکھتی ہو یا نہیں رکھتی۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن عازم عن ايوب
عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ہماری دلیل ہو گئی کہ بالغہ باکرہ پر اجبار نہیں ہے، اس لیے تو آپ نے اس کو اختیار دیا تھا. اگر اجبار ہوتا تو پھر آپ اس کو اختیار نہ دیتے. سمجھ آ رہی؟ ایسی لڑکی جس کا نکاح والد کرا دے بغیر اس کی رائے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ باکرہ بالغہ کا نکاح اگر بغیر اجازت کے ولی بغیر اس کی اجازت کے ولی کرائے تو اب احناف تو یہ کہیں گے کہ بھئی کل کو اگر یہ راضی ہوتی ہے تو نکاح ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اور جمہور یہی کہیں گے کہ بھئی وہ تو بطریق اولیٰ صحیح ہے کیونکہ اس کو ولایت اجبار حاصل ہے، اس کو ولایت اجبار حاصل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر بالغہ سیبہ ہو، بالغہ سیبہ ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ بالغہ بھی ہے سیبہ بھی ہے تو احناف بھی ادھر یہی کہیں گے کہ کل کو وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ بالغہ سیبہ. اور شواف جو ہے ان کے ہاں چونکہ حتیٰ تستعمرہ کا حکم ہے کہ اجازت لینی چاہیے سیبہ سے، اور یہاں تو سیبہ سے اجازت نہیں لی گئی تو گویا کہ ان کے ہاں پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود ولم يذكر ابن عباس وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. مصنف کے مذہب پہ بھی یہ بات مخالف جا رہی تھی تو مصنف نے کہہ دیا کہ یہ مرسل روایت معروف ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ معروف یہ کیا ہے کہ مرسل روایت ہے. بہرحال مرسل روایت ایک گناہ ذو بھی ہوتا ہے، جمہور کے قابل استدلال بھی ہوتی ہے مرسل روایت. جی چلیں. سیب کا حکم یہاں پہ آ گیا، پیچھے بھی مسئلہ آ گیا تھا سیب کا، یہاں پہ بھی آ گیا ہے. بات وہی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے کہ سیبہ یا صغیرہ ہے یا بالغہ ہے. اگر صغیرہ ہے تو ہمارے یہاں ولایت ہے، شوافع کے یہاں نہیں ہے. اور اگر سیبہ بالغہ ہے سمجھ آ رہی تو ہمارے ہاں نہیں اور شوافع کے یہاں بھی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں باکرہ ہونا چاہیے اور یہ تو سیبہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن عبد الله بن الفزري عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستثمر في نفسها واذنها سماتها وهذا لم يلقى نبي. الایم کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. یہ دلیل کس کی تھی؟ شوافع کی بھی تھی، امام احمد کی بھی تھی کہ یہاں پہ بعض نسخوں میں یعنی بعض روایتوں میں الایم السیب ہے تو مدار سیوبت اور بکر پر ہے. ہم نے کہا ایم عام ہے، سمجھ آ رہی، باکرہ کو بھی شامل ہے. اور اگر آپ ایم سے مراد السیب بھی لیتے ہیں تو تب اس کی تعبیر عرف کے لحاظ سے ہے. یہ نہیں کہ وہ سیب جو ہے وہ اپنے حقدار ہے تو مطلب باکرہ نہیں سمجھ آ رہی. باکرہ بھی حق بنفسی ہے، لیکن عرف میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیب اپنا فیصلہ خود کرتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہہ دیا کہ الایم حق بنفسیہ من ولیہ باعتبار عرف کے. تو جب باعتبار عرف کے ہے سمجھ آ رہی ہے تو باعتبار شرع کے بھی ہے. لیکن مفہوم مخالف کہ بھئی باکرہ اپنے اوپر اس کو حق نہیں، سمجھ آ رہی، باکرہ کو اپنے اوپر حق نہیں، تو جب حق نہیں تو پھر اس اجازت کیوں لی جا رہی ہے؟ جب اس کو حق ہی نہیں ہے تو پھر اس اجازت لینے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ آ رہی.
تو اس لحاظ سے یہ ان کا مفہوم مخالف سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن ثابت عن عبد الله بن الفضل باسناده ومعناه قال السيد احق بنفسها بالولي والذكر يستحضرها ابوها. قال ابو داود ابوها ليس مبين. ابو ہا کا لفظ محفوظ نہیں ہے، یہ شاذ ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر وسمتها اقرار. جی، ولی کے لیے سیب کے ساتھ کوئی امر نہیں ہے، سمجھ آ رہی، کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی وہ خود آزاد ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الانصاري عن خنساء بنت خدام الانصاريه ان اباها زوجها وهي سيبه فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. آپ نے اس کے نکاح کو رد کر دیا، سمجھ آ رہی. تو ظاہری بات ہے جب اس کی وہ حق بنفسی آتی ہوئی چیز اجازت لی گئی تو ولایت اجبار تو تھی نہیں، تو بغیر اس کی رضا کے کیسے نکاح ہو گیا؟ تو آپ نے اس کے نکاح کو رد کر دیا. تو پیچھے جو میں نے تعویل وہ تحقیق مسئلہ بتایا تھا وہ اس کے ساتھ ہی لگ رہا ہے کہ سیبہ کا اذن ضروری ہے، لیکن بلا اذن نکاح کیا گیا. ہمارے یہاں کل کو اجازت دے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ فی نفسی نکاح ٹھیک ہے، لیکن اس کی رائے ضروری تھی. تو کل کو وہ کہہ دیتی ہے تو وہ نکاح موقوف ہوگا. اور باقی شوافی وغیرہ کے یہاں یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں رائے یہ ضروری ہے. جی چلیں. اکفا کف کی جمع ہے، کف کہتے ہیں برابری کو، چونکہ یہاں پہ ایک زوجہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. کف کا حکم کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ کف کی جو رعایت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کفات کن چیزوں میں معتبر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو کفات جو ہے یہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے کہ بغیر، یہ اتفاقی مسئلہ ہے سوائے امام احمد کی ایک روایت کے. یہ نہیں کہ بغیر کف کے نکاح ہوتا ہی نہیں، ہو جاتا ہے. تو یہ استحبابی بات ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے. یعنی نکاح کے لیے کف شرط نہیں ہے، استحبابی امر ہے کہ ہو جائے تو رعایت بہت اچھی بات ہے. کفات کے اعتبار کتنی چیزوں میں یہ بھی آپ نے پڑھ لی ہے. تقریباً امام مالک کے یہاں تو صرف دینداری میں ہے، اور باقی جو جمہور ہیں ان کا تقریباً اتفاق ہے، سمجھ آ رہی. اور احناف ان میں 3 کو اتفاقی لیتے ہیں جو احناف کے یہاں متفق ہے: نسب، مال اور حریت. دینداری میں امام محمد کے اختلاف ہے، مراد تقوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ امور آخرت میں سے ہے، لہذا تقوی کی رعایت کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پہ حرافت، امام ابو یوسف کے ہاں اس کا اعتبار ہے، امام صاحب کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ امام ابو یوسف نے اجمیوں کی رعایت رکھی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے عربیوں کا رکھا ہے کہ وہ حرافت کو کوئی خاص وقت نہیں دیتے. شوافی کے یہاں ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ عورت کے لیے کہ وہ السلامت عن العیوب المنفرہ، جزام برس وغیرہ سے، یہ ان چیزوں سے عورت سالم ہو. سمجھ آ رہی؟ تو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں، یہ تقریباً اتفاقی ہیں سب کے ہاں امام مالک کے علاوہ. حریت، نسب، مال، حرفت اور دیانت کا آپ کو ذکر کر دیا ہے. تقریباً ان کے سب ہے، ان کا بھی اعتبار سب کے ہاں. اور باقی جو ہے وہ یہ ہو گیا کفات کے اندر تفصیل. سلامت عن العیوب المنفر امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی ہے. یہ ہو گیا کفات کا مسئلہ، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں جو روایت آئی ہوئی ہے کہ ابو ہند جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو بچنا لگایا یافوخ سر کے تالو میں. نبی علیہ السلام نے کہا بنی بیاضہ اس ابو ہند سے نکاح کرو اور اس کی طرف نکاح کے پیغام بھیجو، یعنی اس کی اولاد کی طرف. اگر کوئی چیز جس سے تم علاج کرو جو بہتر ہو تو وہ حجامہ ہے. تو یہ چونکہ پیشے کے اعتبار سے حجام تھے تو گویا کہ آپ نے پیشے کا بھی اعتبار کیا.
سمجھ آ رہی؟ لیکن استحبابی امر کے اعتبار سے یہ حکم ہوگا کہ بہتر ہے کہ پیشے کا اعتبار کیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں جی. وبه قال حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اجمعين ان ابا هند حجب النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بيادة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه قال وان كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. ٹھیک ہو گیا. من لم یولد، ایک لڑکی ابھی پیدا نہیں ہوئی پہلے اس کا نکاح کرایا جائے تو باطل ہے، کیونکہ پہلے رکن تو نہ رکن ہوا نہیں ہے. پہلے نکاح کس چیز کا؟ ممکن ہے وہ مر جائے، ممکن ہے وہ بڑی نہ ہو. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لحاظ سے یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے. جاہلیت میں ایک عادت ہوتی تھی، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا تیز تیز پڑھو، تیز تیز پڑھو. مقسم ثقفي من اهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی نبی علیہ السلام کی حج میں آپ کے ساتھ نکلی، میمونہ کہتی ہیں. جی رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه ابي میرے باپ ان کی طرف قریب ہوئے. جی معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون التبتبية والتبتبية التبتبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمتع منه فقال إني حذرت جيش عسران. قال ابن المثنى جيش عسران قال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه فقلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون له فأعطيته رمحي ثم رجعت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئت فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف ألا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه فعلمت ألا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرن أي النساء هي اليوم؟ قال قد رأت القتيل. قال أرى أن تتركها؟ قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا صاحبك يأثم. قال أبو داود القتيل الشيب. جی میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا فدنا الی، آپ کی طرف میرے باپ قریب ہوئی اور آپ ایک اونٹنی پر تھے. آپ کے پاس ایک درہ تھا جس طرح کہ کدرۃ الکتاب، استاذ کے پاس ایک درہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فسمیت الاعراب، میں نے دیہاتیوں کو سنا اور لوگوں کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے التبتبیہ التبتبیہ التبتبیہ. التبتبیہ درے سے کہتے ہیں کنایا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی بچاؤ اپنے آپ کو درے سے سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس سے کنایا ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ لگتا ہے تو اس سے تب کی کوئی آواز آتی ہے، تو اس لحاظ سے تبتبیہ وہ کہہ رہا ہے. اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا تبتبیہ کا کہ یہ پاؤں کی آواز کو کہتے ہیں. یعنی لوگ یہ کہہ رہے تھے بھئی پاؤں کو زور سے نیچے نہ تب کرو، نہ مارو، یعنی خاموشی اختیار کرو. فدنا الی ابی، میرے باپ آپ کی طرف قریب آئے اور انہوں نے آپ کے قدم کو پکڑا. فاقر لہ، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کر لیا؟ آپ نے اس کی رسالت، میرے باپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ رسالت کا اعتراف کیا. اور ایک ترجمہ اس کا بھی یہ کیا کہ حذیفہ دیکھیں نکی بار روندی بھئی تو چل چاتی مارا. فاقر لہ، کہ نبی علیہ السلام نے ان کے اس پکڑنے کو باقی رکھا. یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ بہتر ترجمہ ہے. اچھا جی. فاقر لہ، تو یہ باقی رکھا آپ نے اس کو پکڑنا. سمجھا؟ کیونکہ بعض نسخوں میں اقر لہ رسول اللہ کا لفظ ہے. وقف علیہ، اور وہ آپ پہ ٹھہر گئے اور آپ سے انہوں نے کوئی بات سنی. فقالا، اور انہوں نے یہ بات کی نبی علیہ السلام سے کہ انی حضرت جیش عسران، جیش عسران ایک ہوا تھا، اس میں میں حاضر ہوا تھا. تو فقال طارق نے کہا جو مجھے دے گا نا رمحن، کون ہے جو مجھے دے گا ایک نیزہ اس کے بدلے کے ساتھ؟ میں نے کہا اس کا بدلہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا ازوجو اول بنتن، میں اس سے پہلی اس لڑکی کا نکاح کرا دوں گا جو میرے لیے ہوگی۔ فاتحت رمحی، تو میں نے اپنا نیزہ اس کو دے دیا، تارے کو۔ ثم غبت عنہ، پھر میں اسے غائب ہو گئی یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ بالغ ہو چکی ہے۔ ثم جئت، پھر میں اس کے پاس آیا۔ فقلت له، تو میں نے اسے کہا میری بیوی کدھر ہے؟ جاہزہن الیہ، اس کو میری طرف روانہ کرو۔ فحلف، تو آگے اس کے باپ نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کرے گا یہاں تک کہ استقا صداقا جدیدا، کہ میں نیا مہر دوں علاوہ اس کے جو میرے اس کے درمیان طے ہوا تھا۔ اور میں نے قسم اٹھائی کہ لا استقو، کہ میں مار نہیں دوں گا سوائے اس کے جو میں نے اس کو پہلے سے نیزہ دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ الْيَوْمِ، کن عورتوں کی عمر کے ساتھ آج کل وہ ہے، یعنی وہ جو عورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رأت القطیر، اس نے بڑھاپا دیکھ لیا ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارا ان تترکا، میری رائے ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فرعن ذالک، اس بات نے مجھے گھبراہٹ میں ڈالا۔ فنظر، تو میں نے نبی السلام کی طرف دیکھا جب آپ نے مجھ سے یہ حالت محسوس کی، آپ نے فرمایا لا تاسم، نہ تو گناہ گار ہوگا، ولا صاحب کا، اور نہ ہی تیرا ساتھی گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مطلب کسی کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، چونکہ زمانہ جہلیت کی قسم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جو اصل بات ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ من لا یولد جو نکاح ہے، نبی علیہ السلام نے کر فرمایا ارا ان تترکا، کہ تو اس کو چھوڑ دے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابراهيم بن مسعود ان خالته اخبرته عن امراه قالت هي مصدقه امراه صدق قالت بين ابي في غزاه في الجاهليه اذ رمزوا فقال من يعطينا عليه وانكحوا اول بنت تولد له فقال ابي عليه القاهما اليك ولدت له جاريه فبلغت فذكر نحوه ولم يذكر قصه الفقير۔ وہی روایت ہے، یہاں پہ بات اور ہے۔ ایک عورت سے نقل کیا جو کہ مصدقہ تھی، سچی عورت تھی۔ مصدقۃ امرات صدق، تاکید ہے۔ بینما ابی فی غزات فی الجاہلیت اذ رمزوا، جب وہ سخت گرمی میں ہو گئے تو فقال رجل من یؤتینی علیہ، تو میں پہلی بیٹی کا نکاح کرا دوں گی الاخری۔ تو پیچھے جو دو قسمیں تھیں نا، آپ نے کہا نہ تو گناہ گار ہوگا، چونکہ اس کے والد نے بھی قسم اٹھائی تھی اور اس نے بھی قسم اٹھائی تھی۔ جی چلیں۔ صداق بھی لفظ آتا ہے جیسے صحاب، صداق بھی آتا ہے جیسے کتاب، اور صدقات بھی آتا ہے صدقہ کی جمع۔ سمجھ آ رہی؟ صدقات قرآن میں بھی آتا ہے، صدقاتہن، نحلہ مہر کو کہتے ہیں، اور صداقت سے ماخوذ ہے، چونکہ جو آدمی مہر دیتا ہے تو وہ گویا کہ نکاح میں سچا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مہر کہا گیا ہے۔ مہر ایک استحبابی ہے جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی اکثر ازواج اور بنات کا مہر تھا، 500 درہم۔ سمجھ آ رہی؟ جس کی مقدار آج کل تقریباً شاید کتنی بہت زیادہ بنتی ہے، پتہ نہیں 33 لاکھ یا 31 لاکھ سے وہ میں نے ضرب دی تھی۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہ ہے 31 تولے، 131 تولے، 131 تولے، تو 131 تولے اگر آپ اس کو چاندی کے ساتھ ضرب دیں، اور ایک چاندی آج کل تقریباً 3200 روپے کی ہے، تو یہ لاکھوں میں چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی معاملہ؟ تو اتنا مہر ہے، اور کم از کم جو اس کی مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، اور 10 درہم کی مقدار 2 تولے 7 ماشے بنتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو 2 تولے 7 ماشے آج کل کے اعتبار سے تقریباً 10 درہم 10,000 کے قریب ہے، تو کم از کم مہر تقریباً 10,000 ہونا چاہیے آج کل۔ سمجھ؟ اس سے زیادہ کتنے؟ مہر فاطمی جو ہمارا مشہور ہے، یہ صرف حضرت فاطمہ کا مہر نہیں ہے، یہ ساری ازواج کا ہے، یعنی اکثر ازواج کا، اور نبی علیہ السلام کی بنات کا یہ مہر ہے۔ تو اس کی مقدار 131 تولے ہے، اور 10 درہم کی 2 تولے 7 ماشے،
سمجھ آ رہی؟ باقی تولوں کو گراموں میں لانا ہے تو پھر اس کے اعتبار سے معلوم کرنا ہے۔ اچھا جی تو باب الصداق، جی چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد الحبيري وحدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة قال سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت عشرة أوقية ونشر فقلت وما نشر قالت نصف أوقية۔ نصف اوقیہ، توجہ کریں، 12 اوقیہ اور ایک نش، تو 12 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کی ہے، تو 12 ضرب 40 تو یہ 480 بن جاتا ہے، اور نصف اوقیہ 20 درہم، تو ٹوٹل 500 درہم بن گیا، 500 درہم 131 تولے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ تو یہ مہر استحبابی کا بیان ہے، سمجھ آ رہی؟ جی آج کل جو آپ پشتونوں میں رائج ہے طریقہ تولے والا، ساتھ سونا دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مہر پھر سنت کے قریب بن جائے گا، کیونکہ تولے کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً اس مہر کے قریب قریب جا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب ایک تولہ اگر زیور مہر رکھا جائے تو وہ تقریباً آج کے دور میں 3 لاکھ کا بن جائے گا، 3.25 لاکھ کا، 2.5 لاکھ ہے تو 2.5 لاکھ کا ہے، تو 2.5 لاکھ کا یہ ہو جائے گا، ساتھ کچھ پیسے شیسے بھی رکھتے ہیں تو کافی حد تک اس کے قریب قریب ہو جائے گا 12۔ جی چلیں، تو 2 تولے رکھیں پھر تو بطریق اولا ہو جائے گا۔ جی قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن زيد بن ايوب عن محمد بن ابي جعفر الجلبي قال خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال الا لا تغالوا بصدق النساء فانها لو كانت مكرمه في الدنيا وتقوى عند الله كان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من النساء ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من 12 وقية۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور کہا عورتوں کے مہروں میں زیادتی نہ کرو، بہت زیادہ، کیونکہ اگر یہ اللہ کے ہاں کوئی تقوی کی چیز ہوتی یا دنیا میں کوئی عزت والی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے زیادہ اولا تھے۔ آپ نے تو اپنی بیویوں کے، بیٹیوں کے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ تو عربی اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے، سمجھ آ رہی؟ جی چلے۔ ویسے عورت کا جو مہر ہے اسی سے اس کی وقت کا اندازہ ہوتا ہے، تو مہر زیادہ رکھنا چاہیے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے مراد جو ہمارے عرف میں رائج ہے اس کے اعتبار سے زیادہ کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا حجاج بن ايوب الثقفي وبه قال حدثنا حجاج بن ايوب الثقفي حدثنا معل بن منصور حدثنا ابن مبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن حبيبة رضي الله تعالى عنه اجمعين انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها من جاشي النبي صلى الله عليه وسلم امهرها عنه 4000 4000 درہم اس نے گویا کہ مہر مقرر کیا۔ جی وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرا من حسنة ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کا تو زیادہ مقرر ہو گیا نا، اور حضرت صفیہ کا تو پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کا تو بظاہر ہوئے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اکثر جو ازواج تھے ان کا تقریباً 500 درہم کے قریب تھا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا علي بن حسن بن شقيق بن المبارك يحيى سعد الزهري ان النجاشي زوج ام حبيبة بنت ابي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم فقدم بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تو یہ نجاشی نے اپنی طرف سے دے دیا تھا مہر، تو آپ کی طرف اس نے لکھ دیا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ جی چلیں۔ کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے یہاں 10 درہم ہے، سمجھ آ رہی؟ لا مہر اقل من 10 دراہم، اس پہ جمہور کی یہ تردید ہے کہ یہ ضعیف روایت، لیکن ہم کہتے ہیں تعدد طرق سے، جیسے امام بہقی نے ذکر کیا تو اس ضعف کا انجبار ہو جاتا ہے۔ باقی فقہاء اس کے بارے میں باقی کیا کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد تو کہتے ہیں کہ جو چیز بیع میں ثمن بن سکتی ہے وہ نکاح میں مہر بھی بن سکتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے ان کے ہاں یہ چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام مالک کے ہاں ربع دینار جو ہے وہ کم از کم مہر ہے، اور ہمارے یہاں 10 درہم ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد بن ثابت البناني وحميد بن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن بن عوف وعليه رجل زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تزوجت امرأة قال وما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولي ولو بشات. نبی علیہ السلام نے حضرت الرحمن بن عوف کو دیکھا، ان کے اوپر زعفران کا رنگ تھا. زعفرانی کلر ائمہ ثلاثہ کے یہاں مکروہ ہے استعمال کرنا، سمجھ آ رہی، رنگ لگانا جسم پہ یا کپڑوں کو استعمال کرنا. امام مالک کے یہاں بدن پہ مکروہ ہے، کپڑوں پہ نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہو جائے گی. اور جمہور کے یہ تعویل کرتے ہیں کہ یا تو یہ بیوی کی طرف سے وہ کوئی خوشبو لگی ہوگی ان کے جسم کو، ذی جرم ہوگی، اور یا یہ ہے کہ بہت قلیل مقدار میں تھا، یا یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے. بہرحال کراہت ہے، ایسی عام اطلاق کے اندر کراہت تحریمی ہے، یا یہ نسخ سے پہلے کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہیم، سمجھ آ رہی ہے، ماہیم کا ترجمہ نیچے لکھا ما شان کا. اب اس کی کیا لغوی تحقیق ہے واللہ علم، بظاہر اس سے یہ لگ رہا ہے جو ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہے ماہیہ ما، ماہیہ ما، اس کا تخفیف ہے ماہیم، الف بیچ میں حذف کر دیا گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو ماہیہ ماہیم ہو گیا ہے. سمجھ ماہیہ میں ماہ ہو گیا نا، ماہ یم ہو گیا. اچھا قال یا وقف کیا تو ماہیم ہو گیا، یعنی اصل ماہیہ ما ہے، تو ماہیہ میں ماہ ہو گیا، اور آخر میں وقف کیا تو یا کو میم زبر پڑھ دی تو ماہیم ہو گیا. کہا اللہ کے رسول میں نے گوروں سے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا مار کیا رکھا ہے؟ کہا ایک سونے گٹھلی کے برابر وزن. تو آپ نے کہا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. تو یہ اصل دلیل یہ اختلافی چیز ہے، وزن نوات من ذہب، یہ دلیل ہے، یہ مدار ہے، یعنی یہ دلیل ہے حدیث ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں ربع دینار، جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں، سمجھ آ رہی. اور شفافی کے یہاں تو آسان ہے، ادھر وزن نوات ہے، آگے انگوٹھی کا ذکر ہے، تو مطلب کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی. اب ہمارے مذہب اشکال ہے کہ 10 درہم تو اس کا وزن نہیں بنتا. تو پھر اس حدیث کا ترجمہ مطلب کیا ہے؟ تو اس میں مختلف محدثین کی رائے ہیں، سمجھ آ رہی. وزن نوات من ذہب، یہ 5 درہم کے برابر، 5 درہم کی قیمت کے برابر سونا، چونکہ ایک گٹھلی کا وزن تقریباً 5 درہم کے برابر ہوتا ہے. ایک گٹھلی سونا جو ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی، یہ قیمت کے لحاظ سے 5 درہم کے برابر ہے. تو 5 درہم کی قیمت دینی ہے، تو 10 درہم سے کم انفیہ کے خلاف، سمجھ آ رہی. یا یہ بھی کہا گیا کہ 5 درہم کے برابر سونا، 5 درہم کے، یعنی وزن نوات من ذہب، نوات کا جو وزن ہے سونے کے اعتبار سے، سمجھ آ رہی، یعنی نوات کا جو وزن ہے باعتبار سونے کے وہ دینا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گٹھلی کا جو قیمت ہے نا 5 درہم، اس کے جو برابر جو سونا ہے وہ دینا ہے. وہ تقریباً 3.5 مسکال بنتے ہیں. تو 3.5 مسکال کا مطلب کیا ہوا؟ 3.5 کیا کہتے ہیں اس کو، درہم کو کیا کہتے ہیں؟ مسکال ہی کہتے ہیں، یعنی 3.5 مسکال بن جائے گا. تو 3.5 مسکال تو انفیہ کے یہاں مہر میں 10 درہم ہونا چاہیے، تو 10 درہم کس کے برابر ہے؟ 1 مسکال کے، سمجھ آ رہی. تو اس لحاظ سے یہ پھر انفیہ کے خلاف نہیں ہے. نوات کا جو سونا ہے اس کے برابر جو وزن بنتا ہے کس کا؟ درہم کا. تو اس درہم کے برابر سونا دینا، اس کے وزن دینا ہے، یعنی وزن نوات دینا ہے سونے سے، یعنی باعتبار کس کے؟ درہم کی وزن کے دینا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پھر 3.5 مسکال بن جائے گا، جو کہ 1 مسکال، سمجھ آ رہی، 1 مسکال سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ انفیہ کے خلاف نہیں ہے. بعض نے اس سے یہ بھی کہا کہ یہ 3 درہم کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، واللہ عالم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ بکری کیوں نہ ہو. یہ جو لو ہے قسطلانی کہتے ہیں یہ تقلیل کے لیے،
اور حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ یہ تکثیر کے لیے ہے، پر تقلیل کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جہاں اونٹوں کا رواج ہے، ارجمی لوگ جو نیرا پورا اونٹ کھا جاتے ہیں، بونا بکری کھا جاتے ہیں، تو ان کے مناسب یہ پھر لو تقلیل کے لیے ہوگا، یعنی اگرچہ کم از کم بکری کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو۔ اس سے یہ نہ شبہ کیا جائے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو تھے یہ تو مالدار تھے تو ان کے مناسب زیادہ ولیمہ، لہٰذا یہاں پہ لو کیا ہونا چاہیے، تکثیر کے لیے ہونا چاہیے۔ نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اگرچہ مالدار تھے لیکن ولیمہ کر نہیں رہے تھے، تو آپ نے کہا تھوڑی چیز ہی کر دو لیکن کچھ نہ کچھ ولیمہ کرو صحیح۔ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ مالدار ہوتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ولیمہ کر رہا ہوتا۔ جی چلیں، پیسے تو میں لے کے بھی نہیں آیا، پیسے لے کے نہیں آیا گھر سے۔ اچھا جی دیکھیے ذرا روایت، من آتا فی صداق امرأۃ، جس نے کسی عورت کے مہر میں اپنے 2 مٹھی بھر کے ستو یا کھجور دیا تو اس نے اس کو حلال کر لیا، تو 10 درہم سے کم ہی ہوا، لیکن ہمارے ہاں یہ متع پر محمول ہے جبکہ وہ جائز تھا، یا یہ مہر معجل پر محمول ہے کہ فی الحال اس کو اتنا دے دے بعد میں زیادہ دے دے، صحیح ہے، تو یہ اس کے اوپر محمول ہے۔ جی چلیں، ورواه ابو عاصم عن صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه اجمعين قال كنا في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبزة نتلو عن الامان المتعة، متع کے معنی پر طریقے پر ہم نفع اٹھاتے تھے، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ پہلے کے ساتھ جی۔ قال ابو داود رواه ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى على معنى ابي عاصم۔ جی چلیں، باب في التزويج على العمل بعمل، جی عمل کو مہر بنانا اس کا کیا حکم ہے؟ باب التزویج علی العمل، تو اس کے اندر جمہور کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ شوافی بھی یہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں۔ باقی تعلیم قرآن مہر بن سکتا ہے کہ نہیں، تو شوافی کے یہاں بن سکتا ہے اور حنابلہ کے یہاں وہ بھی نہیں بن سکتا، تو تعلیم قرآن کو مہر بنانا یہ شوافی کے یہاں، حنابلہ کے یہاں نہیں ہے۔ ہاں باقی خدمت کی شرط پہ نکاح کرنا، سمجھ آ رہی؟ خدمت کی شرط ہو، سمجھ آ رہی، اس کے اوپر مہر بنانا یا مہر مقرر کرنا یہ جائز ہے۔ خدمت وغیرہ کی شرط ہو، سمجھ آ رہی، یا کسی اور چیز کے امور کی شرط ہو تعلیم کی، تو وہ تو جائز ہے، سمجھ آ رہی، لیکن تعلیم قرآن یہ صرف شافعیہ کے یہاں ہے اور حنابلہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور حناف کے یہاں یہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، لہذا مال ہونا چاہیے، عمل نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ ان تبتغوا باموالکم، مال ہونا چاہیے، باقی مال کی کم از کم مقدار کیا ہے تو وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ جی چلیں، آ کے لے لیں۔ جی میں نے اپنا اب آپ کو ہبہ کر دی، یہ روایت آپ نے بخاری میں 2-3 جگہ پڑھ لی ہوگی، گزری ہے جی، ٹھیک ہو گیا، لمبا کھڑی رہی جی، آپ کو ضرورت نہ ہو تو۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من شيء تصدق إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، بغیر شلوار کے بیٹھ جائے گا پھر تو جی۔ فالتمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا سورة سماها، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ امام ابو داؤد کا مقصد شوافی اور حنابلہ کی تائید ہے کہ تزویج علی العمل ہو سکتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے حکم، وہ قرآن پاک کی آیت سے یہ کیا ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ اور باقی جو حدیث میں اب امام آقا، تو یہ با جو ہے نا، یہ با سببیہ ہے، یہ با عوض کی نہیں ہے،
سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله حدثني ابي حفص بن عبد الله حدثني ابراهيم بن طعمان عن حجاج بن الحجاج الباهلي عن عسر عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فهذه القصه لم يذكر الإزار والخاتم وقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة او التي تليها قال قم فعلم 20 آية وهي راكبة. جی ما تحفظ من القرآن کتنا تجھے یاد ہے؟ تو اس نے کہا سورہ بقرہ جو اس کے ملا. آپ نے کہا اس کو 20 آیتیں سکھلا دینا، یہ تیری بیوی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں یہ امور اسباب میں سے ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سمجھ آ رہی اہل علم سے نکاح کیا جائے، اور وہ بھی اہل علم جو قرآن اور حدیث سمجھ آ رہی پڑھے ہوئے ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو ان سے نکاح کرانا چاہیے. تو یہ امر ترغیبی ہے، امر وجوبی نہیں. باقی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیوی کو خود سکھانا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جب آپ اس کو تعلیم دیں گے تو اس کو تعلیم آئے، کیونکہ اس نے کسی اور جگہ سے تو سیکھنا نہیں ہے. جی چلیں. وفي قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا محمد بن راشد عن قال النحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ مکحول نے اور جواب دے دیا. سمجھ آ رہی کہ یہ تخصیص ہے نبی علیہ السلام کی، کوئی اور آدمی اس طریقے سے بغیر مہر کے نکاح نہیں کرا سکتا. جی چلیں. بغیر مہر مقرر کیے جس کا نکاح ہو، اوپر سے شور بھی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی مشہور بات ہے، آپ نے ترمذی بخاری میں پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے کہ عورت اگر غیر مسمى لها المہر، غیر مدخولہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اب ایسی صورت کے اندر اس کے مہر کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے ہاں اس کے لیے کیا واجب ہے؟ متع واجب ہے. اگر طلاق ہو جائے تو کیا واجب ہے؟ متع واجب ہے. غیر مدخول بیاہ غیر مسمى لها المہر، اگر طلاق دے دے تو متع واجب ہے. اگر مر جائے تو پھر مہر مثل لازم ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ موت سے تو نکاح یہ نہیں ہوتا ختم ہوتا، وہ تو اتمام کو پہنچ جاتا ہے. اور اگر مدخولہ ہے مسمى لها المہر ہے تو پھر پورا مہر ہے. مدخولہ ہے غیر مسمى لها المہر ہے تو پھر مہر مثلی ہے. اور اگر غیر مدخولہ ہے مسمى لها المہر ہے تو پھر قبل دخول کی صورت میں نصف مہر ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے. باقی جو عورت غیر مدخولہ ہو، غیر مسمى لها المہر ہو، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں تو اس کے لیے متع واجب ہے طلاق کی صورت میں. اور شوافع کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے متع مستحب ہے. تو ہمارے ہاں ساروں کے لیے مستحب، ایک کے لیے واجب. ان کے یہاں ایک کے لیے مستحب، باقیوں کے لیے واجب. یہ ہدایہ میں آپ نے پڑھ لی ہے. تو یہاں پہ وہ مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه اجمعين في رجل تزوج امراه فمات عنها ولم يدخل بها ولم يحرز لها وقال لها الصداق كاملا پورا مہر ہوگا. جی. وعليه العدة ولا الميراث. قال ماقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم به في بروع بنت واشق. نبی علیہ السلام نے بروع بنت واشق میں یہی فیصلہ کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے مذہب کے تو پورا موافق ہے. شوافع سے اس بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرا اس کے اوپر عمل ہے. امام شافعی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال حدیث بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس طرح کی گڑبڑ نہیں ہے کہ امام شافعی اس کے اوپر نہ عمل کریں. تو اس لحاظ سے اس کے لیے پورا مہر ہو جائے گا، عدت بھی ہو جائے گی، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ میراث بھی ہوگا. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فذاق عثمان مسلم. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بن خلاص وابي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن مسعود اتي برجل بهذا الخبر. ان کے پاس ایک آدمی کے بارے میں یہ واقعہ لایا گیا. جی. قال فاختلفوا اليه شهر او قال مرات قال. جی فاختلفوا، اس کی طرف ایک مہینہ، یا پھر راوی کہہ رہا ہے کئی مرتبہ وہ لوگ آئے. جی.
أو قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط نہ کمی نہ زیادتی. جی وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بالريان. فقام ناس من أشجع بهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في دروع بنت واشق وإن زوجها بلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا ووافق قضاءه قضاء رسول الله. بہت زیادہ خوش ہوئے. سمجھ آ رہی؟ جب آدمی محنت کرتا ہے پھر نتیجہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو. جیسے آپ خوش ہوں گے بھی نتیجہ آئے گا تو، کیونکہ آپ نے محنت کی ہوئی ہے تو آپ کو خوشی ہوگی. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزغلي وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني ابو الاسبغ الجزري عن عبد العزيز بن يحيى اخبرنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلاں عورت سے تیری شادی کرا دوں. جی. قال نعم. وقال للمرأة ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه ودخل بها الرجل ولم يقل لا صداقا ولم يعطي شيئا وكان جی مہر مقرر نہیں کیا نہ اس کو کچھ دیا. جی. وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له إحسان. حدیبیہ میں جو حاضر رہے تھے ان کے لیے خیبر میں بھی حصہ تھا. حصہ اس لیے تھا کہ وہی سارے گئے تھے. آپ نے کہا تھا جو حدیبیہ میں گئے تھے وہی خیبر میں آئیں گے. جی تو ان کو حصہ ملا تھا. جی بہت قریب آئی. جی میں نے اس کے لیے مہر نہیں مقرر کہ نہ کچھ دیا. خیبر والا حصہ میں اس کو دیتا ہوں. اس نے اس کو بیچ دیا.